آزاد کشمیر کے انتخابات میں نون لیگ کو ایسی شکست ہوگی کہ تاریخ یاد رکھے گی، پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا مسلم لیگ نون کو چیلنج۔ کوٹلی میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا مستقبل کسی کی جیب میں نہیں بلکہ کشمیریوں کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے وزیر کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر دفاع کے بیان پر اب تک وزیر اعظم کا جواب نہیں آیا۔ جب تک وہ وزیر کابینہ میں رہے گا وہ اس بیان کو وفاقی حکومت کی پالیسی سمجھیں گے۔ کشمیریوں کے خلاف بیان دینے والوں کی وزارت میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر ایک بار پھر سچائی اور مفاہمتی کمیشن بنانے کا مطالبہ، حکومت سے انٹرنیٹ کھولنے کی اپیل۔ ساتھ ہی کہا کہ کمیشن بنانے کی تجویز پر ابھی تک فریقین سے جواب نہیں ملا۔ کشمیر کے حالات بہتر کرنے ہیں، اگر کمیشن نہیں بنا سکتے تو مسائل کا دوسرا حل بتا دیں۔ شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے، باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقاریر ہیں وہ حالات کی خرابی کا موجب بن سکتی ہیں۔ ان کا جو رویہ تھا ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کہ جی ان کو چلیں آپ مطالبہ کر لیں کہ جی ان کو ریزائن کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ جو ان کو لات مار کے جو ہے وہ ان کو نکالا جانا چاہیے۔ پی ایم ایل میں نے اس طرح سے لاتیں مار کے لوگوں کو نکالنے کا رواج نہ ہے اور نہ کبھی جو ہے وہ رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر حالات خراب کر سکتی ہیں، رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا۔ بلاول بھٹو کے 2 روز پہلے کے بیان کو نامناسب قرار دے دیا۔ کہا خواجہ آصف کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری کا رویہ اچھا نہیں تھا، ووٹ کے لیے نفرت کی نہیں بلکہ قومی لیڈر بن کر بات کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون میں کسی کو لات مار کر نکالنے کی روایت نہ تھی نہ ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کالعدم قرار دیا۔ وفاقی حکومت نے اس فیصلے کی حمایت کی۔ بلاول بھٹو زرداری باتوں باتوں میں اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف نہ حکومت نے FIR کٹوائی نہ ہی حکومت معاملے کو طول دینے کے حق میں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا مکمل انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی آج پاکستان آئیں گے۔ ان کے ہمراہ ایران کی مختلف وزارتوں کے اعلیٰ عہدیدار بھی ہوں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ 2 روز کے دورے میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ اردن پر ایرانی حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق، 4 زخمی اور 1 لاپتہ۔ امریکی سینٹ کام کا بیان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں، ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ روسی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے پینٹاگون کو ایران پر پوری شدت سے بمباری کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ کا بھی ایرانی پاسداران انقلاب کی فورسز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ساحلی نگرانی اور فضائی دفاعی تنصیبات، بحری فوجی صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایران کی فوج کا کویت میں 2 امریکی فوجی اہداف پر ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ عراق کے شہر اربل میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایرانی افواج امریکی فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ مہارت حاصل کر چکی ہیں۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنائی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کشیدگی بڑھانے اور مزید ذلت مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی قوم اور محاذ مزاحمت نے دشمن کے لیے ناقابل فراموش سبق تیار کر رکھے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی پر نشر آیت اللہ خامنائی کی تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی وعدہ خلافیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں۔ دشمن کے لیے ایران کے پاس ناقابل فراموش سبق ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ دھونس، بالادستی اور بربریت امریکی طرز فکر کے لازمی اجزاء ہیں۔
متحدہ عرب امارات نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی فوری ختم کرنے اور مذاکرات کی جانب واپس لوٹنے کا مطالبہ کر دیا۔ خلیجی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ شہری انفراسٹرکچر پر کوئی بھی حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور کسی بھی صورتحال میں قابل قبول یا جائز نہیں۔ متحدہ عرب امارات کا ابنائے ہرمز میں محفوظ اور بلا روک ٹوک بحری آمد و رفت یقینی بنانے کا بھی مطالبہ۔ نورین نیازی کے بیان پر عوام میں شدید غم و غصہ ہے۔ آپ کا بیان ناقابل معافی ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا خطاب، کہا کہ اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے انہوں نے مارکا حق پر سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ایسے بیانات دیتے ہیں جو بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے، آپ کی پارٹی انتشار کا شکار ہے، 25 گروپ بن چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ نورین نیازی کے بھائی کی پارٹی ڈوب رہی ہے، اس لیے یہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ نورین نیازی کا بیان پی ٹی آئی کے پاکستان مخالف عزائم کا ہی تسلسل ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کا خاندان پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے نورین نیازی کی آج طلبی، انہیں پیر کو دن 12 بجے اسلام آباد پیش ہونے کا نوٹس ملا تھا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جھوٹے اور تضحیک آمیز بیان کی تشہیر کی گئی۔ عدم پیشی پر یہ سمجھا جائے گا کہ دفاع میں پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی پاکستان مخالف بیانات کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مارکا حق میں متعلق نورین نیازی کا یہ بیان قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ نورین نیازی کا بیان پاکستان کی سالمیت، عزت اور وقار کے منافی ہے۔ پوری قوم نورین نیازی کے بیان کی مذمت کرتی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے خاندان کا ہدف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ نورین نیازی کے بیان سے ثابت ہوا کہ یہ پاکستان کے خلاف پراکسیز ہیں۔ ان کا ہدف صرف ادارے نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ وزیر مملکت اوورسیز پاکستانی زون چودھری کا نورین نیازی سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ، کہا نورین نیازی کا بیان افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قومی مفادات کے منافی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر موجود سانپ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ کون بنے گا فٹ بال کا کنگ؟ کس کو ملے گی اگلے 4 سال کی بادشاہت؟ فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان جاری۔ پاکستان کے سابق کرکٹرز اور کرکٹ سے وابستہ شخصیات کا فرسٹ کلاس کرکٹ کا معیار بہتر بنانے، ریڈ بال کرکٹ کو فروغ دینے، ڈومیسٹک نظام میں اصلاحات، شفاف سلیکشن اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو مواقع دینے پر زور۔ جیو نیوز کی خصوصی نشریات کرکٹ کا مقدمہ میں پاکستان کرکٹ کے مسائل اور کرکٹ کی بہتری پر گفتگو۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے کہا کہ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ لیگ کرکٹ نے پاکستان سمیت کئی ممالک کو متاثر کیا ہے۔ کھلاڑیوں کی توجہ فرسٹ کلاس کے بجائے T20 کی جانب منتقل ہو گئی ہے۔ سابق کپتان یونس خان نے کہا کہ ماضی میں فرسٹ کلاس کرکٹ کا معیار بہتر تھا، اب ایسا ڈومیسٹک اسٹرکچر اپنانا ہوگا جو پاکستان کے کرکٹ کلچر سے مطابقت رکھتا ہو۔ دوسروں کی پالیسی اپنائیں گے تو نہیں چلے گا، اس وقت ہم اپنی چال بھی بھول چکے ہیں۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے سابق کپتان شان مسعود نے ٹیسٹ کرکٹ میں کامیابی کے لیے معیاری فاسٹ بولر تیار کرنے کی تجویز دے دی۔ جیو نیوز کی خصوصی نشریات کرکٹ کا مقدمہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کے تیسرے چوتھے دن بولر ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ ٹیل اینڈرز ہمارے خلاف رن کر رہے ہیں۔ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 20 وکٹیں لینی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بولنگ اچھی ہونی چاہیے۔ سابق کپتان محمد حفیظ نے کہا کہ اگر توجہ صرف اسپن بولنگ پر مرکوز رہی تو پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے تمام شعبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پچیں تیار کی جانی چاہیے۔ ریڈ بال کرکٹ کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، کرکٹ اتنی ہی بہتر ہوگی۔
سابق ٹیسٹ کرکٹر فواد عالم کا ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کئی کھلاڑیوں کو نظر انداز کیے جانے پر تشویش کا اظہار. کہا کہ پسند اور ناپسند کے کلچر کا خاتمہ ضروری ہے. فواد عالم نے سلیکٹرز پر زور دیا کہ وہ ڈومیسٹک میچ خود دیکھیں اور کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں. جیو نیوز کی خصوصی نشریات کرکٹ کا مقدمہ میں سابق چیف سلیکٹر ہارون رشید نے کہا کہ جب تک کلب کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ پر توجہ نہیں دیں گے بہتری نہیں آئے گی. بہتری کے لیے نچلی سطح پر مضبوط نظام بنانا پڑے گا. سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود نے کہا کہ آج کل کھلاڑیوں میں کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کا رجحان بڑھ چکا ہے. پہلے فاسٹ بولر 30-35 اوورز کراتے تھے, اب اتنی محنت کوئی نہیں کرتا. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بار بار تجربات کے بجائے ایسا نظام بحال کرنے کی تجویز دی جو پاکستان کے کرکٹ ڈھانچے سے مطابقت رکھتا ہو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے صدر نیشنل پارٹی عبدالمالک بلوچ اور پارٹی ارکان کی ملاقات. بلوچستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی, خوشحالی اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. اس موقع پر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں سرگرم باغیوں کو عوامی حمایت یا عوامی جواز حاصل نہیں. ملاقات میں رانا ثناءاللہ اور معاون خصوصی طارق باجوہ بھی شریک تھے. لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گاڑی کے قریب ہوائی فائرنگ کرنے والا نوجوان گرفتار. عطا تارڑ نے کہا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے. نوجوان نے اوورٹیک کیا اور 5 گولیاں چلائیں. گاڑی کا پیچھا کر کے ناکے پر اطلاع دی. نوجوان نے انہیں ٹارگٹ نہیں کیا, ہوائی فائرنگ کی. پولیس کے مطابق واقعہ ڈیفنس اے کی حدود میں گزشتہ رات پیش آیا. نوجوان کو اسلحے سمیت گرفتار کر کے گاڑی تحویل میں لے لی گئی ہے. ملزم کی گرفتاری کے لیے سیف سٹی اتھارٹیز اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی. مٹیاری میں وہاب شاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب مال گاڑی الٹ گئی. حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن ٹریک مکمل بند. تمام ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر روک لیا گیا. ڈی ایس ریلویز کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجہ سے ٹریک 24 گھنٹوں تک معطل رہنے کا خدشہ ہے. حادثے کے مقام پر ٹریک کی بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے. کوشش ہے کہ دونوں ٹریکس کو جلد کلیئر کر کے معطل آپریشن بحال کیا جائے. ترجمان پاکستان ریلویز کراچی ڈویژن کے مطابق کراچی ڈویژن اپنی حدود کے تمام متاثرہ مسافروں کو ری فنڈ کرے گا. بجلی کی خرید و فروخت میں 12 ارب روپے کی مبینہ کرپشن. فیسکو کے 2 سابق چیف ایگزیکٹو گرفتار. ایف آئی اے نے فیصل آباد کی عدالت سے ملزمان کا 5 روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا. ملزمان کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیے گئے. ایف آئی اے کے مطابق فیسکو کے 4 سابق چیف ایگزیکٹو افسران سمیت 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہے. 2007 سے 2015 کے دوران مبینہ ملی بھگت سے قومی خزانے کو تقریباً 12 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا. ملتان میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کے خلاف بجلی چوری کا مقدمہ درج. جاوید ہاشمی کے 2 دامادوں کے خلاف بھی بجلی چوری کے مقدمات درج. میپکو حکام کے مطابق مقدمات ایس ڈی او میپکو کی مدعیت میں درج کیے گئے ہیں. جاوید ہاشمی کے گھر کی بجلی جمعے کی شام کاٹ دی گئی تھی. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن بر وقت ہوں گے. 27 جولائی کو الیکشن ملتوی ہونے سے متعلق خبریں صرف افواہیں ہیں. تمام تیاریاں مکمل ہیں. اگر الیکشن کی تاریخ آگے بڑھانی ہوتی تو 1 ماہ پہلے بتا دیتے. اگلے 7 دنوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو ہر حال میں ہوں گے. کل راولاکوٹ اور پلندری کے علاوہ ملازمین کی پولنگ حسب معمول اور پروگرام کے مطابق ہوگی. پورے آزاد کشمیر میں ریٹرننگ افسروں کے پاس پولنگ مٹیریل پہنچ چکا ہے. سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. پاک فوج، رینجرز اور کوئک ریسپانس فورس بھی الرٹ رہیں گی. آزاد جموں کشمیر کے آئی جی پولیس لیاقت علی ملک نے کہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو شہید اور لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں سے نرمی نہیں برتی جا سکتی. معصوم شہریوں پر تشدد کرنے والوں کے ساتھ ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی. انہوں نے کہا کہ پولیس کا کام سیاسی حل نکالنا نہیں ہے. سیاسی حل سیاستدانوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट का दौरा। दुकानदारों और आवाम का कहना है कि बाज़ारों को साफ़ सुथरा, पैदल रास्ते बनाने, स्ट्रीट लाइट्स और दुकानों को नई शक्ल देने पर वज़ीर आला के शुक्रगुजार हैं। शहरियों ने मरियम नवाज़ जिंदाबाद, शुक्रिया मरियम नवाज़ शरीफ के नारे भी लगा दिए। कराची के सिंध इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल में भी HIV से मुतासरा बच्चों के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर इरफान जमील की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा HIV आमतौर पर बच्चों का मर्ज़ नहीं, रवां साल बच्चों में केसेस की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ी है। कच्चे के डाकुओं का ड्रोन हमला, खातून और बच्ची जाम बहक, 2 ज़ख्मी। SSP घोटकी के मुताबिक कच्चे के इलाके रोंती में डाकू ने मुबैना तौर पर ड्रोन हमला किया। इसकी मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मुंशियात केस में गिरफ्तार मुलजमान मोल उर्फ पिंकी का भाई कामरान कराची से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से मंशियात, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। मुलजिम मंशियात फरोशी के मुकदमात में पहले भी जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ 2022 में भी मंशियात फरोशी के मुकदमात दर्ज थे। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में खातून और 3 बच्चों की पुरअसरार हलाकत का मामला हल न हुआ। घर के सरबराह के मुतनाज़े बयानात पर पुलिस उनका झूठ पकड़ने का टेस्ट लेगी। पुलिस के मुताबिक 3 दिन पहले पेश आने वाले इस वाक़े पर फॉरेंसिक, पोस्टमार्टम और दीगर साइंसी शवाहिद की रोशनी में तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही हैं। हतमी राय फॉरेंसिक, केमिकल एग्जामिनेशन और दीगर रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद दी जाएगी। वादी नीलम में कट्ठा पीरा नाले में क्लाउड बर्स्ट के बायस तुग़यानी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 6 मकानात और 25 दुकानें सैलाबी रेले में बह गईं। 3 गाड़ियां और 11 मोटरसाइकिलें भी बह गईं। कट्ठा पीरा में सड़क और पुल बह गए, लोगों को मुश्किलात का सामना। दर्जनों रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा। फसलें, बागात, पुल और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। मकामी अफराद की बड़ी तादाद में मवेशी भी बह गए। अब तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। वादी कागान में भी तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कागान नाले में तुग़यानी से 3 राबता पुल बह गए। कराची के इलाके जेटलाइन में माँ और बेटी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार ख़वातीन से 75 लाख रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड और नकदी बरामद। माँ बेटी 3 माह से शहरी के घर मुलाजमत कर रही थीं। ख़वातीन ने मालिकान की गैर मौजूदगी में चोरी की वारदातें कीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बिलावल कश्मीर में नून लीगी वज़रा की भड़काई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के वज़रा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से कश्मीर में मनफी फ़िज़ा पैदा हुई। नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हुक्मरानों ने तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सरकारी मुलाजमतें नौजवानों को नहीं मिलती, सनतें मुल्क से बाहर जा रही हैं। कराची में 3,500 स्कूल हैं, किसी में भी मयारी तालीम नहीं। कराची में बनो काबिल कॉन्विकेशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सवाल है कि 1 करोड़ 17 लाख बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा ख़ारजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह अमरीकी मफादात और शहरियों पर हमला कर सकते हैं। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हुज़ैफा अरशद ने अंडर 12 अनफरादी काता में गोल्ड मेडल जीत लिया। श्रीलंका में होने वाली 2 रोज़ा चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल समेत मजमूई तौर पर 17 तमगे जीते। 2 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि अगला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में है। इससे कबल नई लड़कियों के साथ टीम तैयार करनी है, लेकिन किसी प्लेयर के लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। जो अच्छा खेलेगा वो टीम में होगा। श्रीलंका रवानगी से कबल कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप में पावर प्ले अच्छा खेले, लेकिन मिडल ओवर में अच्छा नहीं कर सके। लेकिन जो गुजर गया वो माजी हो चुका। अब सारी तवज्जो श्रीलंका से सीरीज़ पर है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम वाइट बॉल सीरीज़ खेलने कल श्रीलंका रवाना होगी।
جنوبی افریقہ انڈر 19 ویمن نے تیسرے T20 میچ میں پاکستان انڈر 19 ویمن کو 52 رن سے شکست دے دی۔ 158 رنز کے جواب میں پاکستان انڈر 19 ٹیم 106 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ 5 میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 2-1 کی برتری حاصل۔ سیریز کے میچز جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور دنیا بھر میں ٹیلنٹ کو پہچان دینے والی فرنچائز گاٹ ٹیلنٹ اب پاکستان کی سرزمین پر ہونے والا ہے۔ پکسل انٹرٹینمنٹ اور جیو ٹیلی ویژن کے اشتراک سے ایسا منفرد ریالٹی شو جو پاکستان بھر میں چھپے ٹیلنٹ کو لا رہا ہے دنیا بھر کے سامنے۔ پاکستان گاٹ ٹیلنٹ دیکھیے ہر ہفتے اور اتوار کی رات 10 بجے صرف جیو پر۔